بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 اسلامیات لیکچر نمبر 7۔ سورہ انفال کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پچھلے 2 رکوع میں ہم نے مومنین کی صفات، ٹھیک ہے، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کیا انعامات کیے تھے ان کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ آج جو ہمارا رکوع ہے، رکوع نمبر 3، الدرس الاول جی، آیت نمبر 20 تا 28۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور ان سے نہ پھرو، ان سے منہ مت پھیرو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اب دیکھیں، ان آیات کریمہ میں مومنوں سے خطاب ہے کہ ان لوگوں کی طرح، یعنی ان منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے نہیں سنا ہوتا۔ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے اللہ کی پیغامات کو نہیں سنتے، ٹھیک ہے، سن بھی لے تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح نہیں، یہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پیغام حق جو ہے ان کے کانوں تک پہنچتا بھی ہے، لیکن یہ سب سننے کے باوجود جو ہے ہدایت ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور ان کا سننا نہ سننا جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت میں جو ہے، ان شر الدواب، بے شک بدترین جانور، شر کا مطلب ہے برا، اور الدواب کا مطلب ہے کیا ہے، زمین پر رینگنے والے جانور، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، بدترین جانور، اس سے مراد وہ ہے کہ انسانوں کے مقابلے میں جانوروں کو قوت گویائی اور عقل نہیں دی گئی، انسان کو اس نعمت سے نوازا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ سب سے بدترین جاندار وہ ہے جس کے عقل سلیم دی گئی، اشرف قرار دیا گیا، اسے زبان کی حیرت انگیز گویائی، بہتر کان اور سمجھنے کے لیے دل و دماغ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس نے یہ قوتیں معطل کر دی، گونگا ہوا، بہرا ہوا، بے شعور اور بے عقل بنا، حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو ایسا انسان جانوروں سے بھی کیا ہے، بدتر ہے۔ اس سے تو جانور اچھے ہیں جو فطرت کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، ان شر الدواب، بے شک بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، کیا ہے، بہرے ہیں، البکم، گونگے ہیں، الذین، وہ لوگ، لا یعقلون، جو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ سمجھ کی توفیق نہیں ہوتی ان میں، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ جانتا، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ان کو ضرور سنا دیتا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے دل میں تھوڑی سی بھی ایمان کی جستجو ہو، ایمان کا شوق ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں سنا دے، اور اگر اس حال میں ان کو سنا دے، لَتَوَلَّوْا، تو وہ ضرور پھر جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی منہ پھیرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا، قبول کر لو، للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، ٹھیک ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جب بھی حکم آئے اس کو فوراً قبول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کیوں؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے، لما، اس کے لیے، یحییکم، جو تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ کو بلائے تو فوراً اس حکم کو قبول کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیں، یہ یہاں پر مفہوم جو ہے کہ انسان کو اپنے دل پر قبضہ نہیں ہوتا، بلکہ دل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے پھیر دے، وہ بڑی رحمت والا ہے، وہ کسی کو برائی پر مجبور نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے بلائی کو آسان کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص حق کو چھوڑ کر ضد
اور اناد اختیار کرتا ہے تو اسے ڈیل دی جاتی ہے، موقع دیے جاتے ہیں کہ وہ سرکشی کیا کرے، چھوڑ دے۔ اب یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کے دل، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے دل میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسے اس کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس قدر قریب ہے کہ خود اس کا دل پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان خود اتنا نہیں جانتا جتنا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ اچھا ہے کہ انسان اچھا رہتا ہے، یہ بگڑ جائے تو انسان بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دل کو صالح رہنے دیں، برے کام سے روکے اور نیکی کرنے میں دیر نہ لگائے، کیونکہ شیطان اور برے انسان کو بھٹکانے میں لگے، شیطان جو ہے وہ ہر وقت انسان کو بہکانے میں وہ کیا ہے، لگا ہوا ہے۔ آگے ہے واتقوا اور ڈرو فتنۃ اس فتنے سے لا تصیبن جو پہنچنے والا نہیں ہے الذین ان لوگوں کو ظلموا منکم خاصہ ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے خاص طور پر ظلم کیا، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنہ سے مراد گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا، بے حیائی، فحش اور حرام کاموں کو کیا کرنا، دیکھتے ہوئے بھی اس کو منع نہ کرنا۔ اب اس کا کیا ہے کہ اگر کسی قوم پر ظلم و فساد بڑھ جائے تو نہ صرف خاص ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ کی عذاب میں آئیں گے، بلکہ وہ لوگ بھی نہیں بچ سکیں گے جو ان تمام کاموں کو خاموشی سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو چنانچہ سب پر عذاب آئے گا اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آیات میں ہے وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اس انتم جب تم قلیل کم تھے، ٹھیک ہے، مستضعفون فی الارض کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، ٹھیک ہے نا، تخافون تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ لوگ تمہیں کیا کریں گے، اچک لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فآواکم پس انہوں نے تمہیں ٹکانہ دیا، وأیدکم اور تمہیں مضبوط کیا، بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب دیکھیں اس آیت میں مسلمانوں کی مکہ میں جو ابتدائی حالات تھے ان کے بارے میں ہے کہ جب وہ کمزور تھے اور ان کے پاس رہنے کا سامان نہیں تھا تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انصار کی مدد سے ان کو کیا کر دیا، بائی بنا دیا، ٹھیک ہے، اور ان کو انصار کی مدد سے کیا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ ورسول خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں جبکہ تم جانتے ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر خیانت سے مراد جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے، اور فرائض کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے، خیانت ہے۔ یعنی اس میں جو ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں طرح کی خیانت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو اور مسلمانوں کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انما اموالکم کہ بے شک تمہارا مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا، فتنہ کا مطلب آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور اللہ کے قریب عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بڑا اجر ہے، مطلب جو ان آزمائشوں میں کیا ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ اب مال جو ہے وہ فتنہ کیوں ہے؟ اگر مال کو جائز طریقے سے حاصل کیا جائے تو یہ خیر کے درجے میں آتا ہے، اور اگر ناجائز طریقے سے اس کو کمایا جائے تو شر اور تباہی کا سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا خرچ کرنا بھی ہے، جائز کاموں میں خرچ کرو تو نیکی ہوگی اور اگر ناجائز کاموں میں خرچ کرو تو بدی ہوگی۔ اولاد فتنہ کیوں ہے؟ اگر کسی نے اولاد کی محبت میں ناجائز طریقے استعمال کیے، ٹھیک ہے،
یا ان کی تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھا، ٹھیک ہے، ان کی بچوں کی خاطر اللہ اور بندوں سے چوری کی، ٹھیک ہے نا، تو اولاد کیا ہو جاتا ہے؟ فتنہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے کیا ہے؟ بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا رکوع آپ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کس بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ شر الدواب کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور وہ فتنہ کہ جو صرف ظالموں کو پہنچنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہے مسلمانوں کے بارے مکہ میں مسلمانوں کے ابتدائی حالات کے بارے میں ہے، پھر خیانت کے بارے میں ہے اور آزمائش کے بارے میں۔ یہ ترجمہ آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے سوالات جو ہے وہ آپ لوگ اپنے نوٹس میں ہی یاد کر لیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ والسلام، شکریہ۔